السلام علیکم ناظرین، آج کی بڑی خبر، آج کی ایک اہم خبر۔ پاکستان کی کابینہ نے آج ایک اہم فیصلہ کیا کہ انڈیا کے ساتھ تجارت اس وقت تک شروع نہیں کی جا سکتی جب تک مودی سرکار کشمیر کے حوالے سے 370 کا جو قدم تھا اس کو واپس نہیں لیتی۔ لیکن صرف ایک دن پہلے پاکستان میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس کو فائنانس منسٹر جو ہیں حماد اظہر، جو نئے تازہ فائنانس منسٹر بنے ہیں، وہ چیئر کرتے ہیں اور وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ انڈیا کے ساتھ تجارت جو ہے وہ شروع کی جائے گی، اور اس میں پاکستان انڈیا سے 5 لاکھ ٹن چینی، اس کے ساتھ یان اور اس کے ساتھ کاٹن جو ہے وہ انڈیا سے منگوائے گا۔ اور اس کا حماد اظہر جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس میں اعلان بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساری دنیا کے میڈیا میں یہ خبر شائع ہو جاتی ہے، دنیا کے بڑے بڑے اخبارات میں فرنٹ پیج پر یہ خبر لگتی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے مابین تجارت شروع ہو گئی، پاکستان نے انڈیا کے ساتھ تجارت شروع کر دی۔ لیکن صرف 24 گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ پاکستان کی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے اور وہاں پر پچھلا فیصلہ جو ہے وہ مؤخر کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک تجارت شروع نہیں کی جائے گی۔ ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ ساری دنیا کا میڈیا پاکستان پر ہنس رہا ہے کہ 48 گھنٹے کے پہلے آپ کچھ خبر دے رہے ہیں، 48 گھنٹے کے بعد آپ کچھ نئی خبر دے رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا فیڈرل گورنمنٹ میں جو محکمے ہیں ان کا آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے؟ کیا محکمے جو ہیں وہ آپس میں کنسلٹیشن نہیں کرتے؟ کیا کابینہ نے جو فیصلہ کیا ای سی سی میں ان ایشوز پر کیوں نہیں سوچ بچار کی گئی؟ سب سے پہلے میں ناظرین آپ کو بتاتا ہوں کہ ای سی سی کام کیسے کرتی ہے۔ مثلا پنجاب میں چینی کی شارٹیج ہے، تو پنجاب کا فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کو لکھتا ہے کہ جناب پنجاب میں اتنی چینی کی شارٹیج ہے اور ہمیں وہ چینی چاہیے۔ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی اس سمری کو ریکمنڈیشن کے لیے بھیجتا ہے منسٹری آف کامرس کے پاس کہ جناب ہمیں ڈومیسٹکلی اتنی چینی پنجاب میں چاہیے، اتنی کے پی کے میں چاہیے، اتنی سندھ میں اور اتنی بلوچستان میں، لہذا یہ ہمارے پاس چاروں صوبوں سے ریکمنڈیشنز آئی ہیں تو یہ چینی منگوانی ہے۔ کامرس ڈپارٹمنٹ جو ہے منسٹری آف کامرس جو ہے وہ ساری دنیا سے جو چینی کے موٹے موٹے ریٹس ہیں وہ لیتی ہے کہ کہاں سے چینی لی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ یہ سمری جو ہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بھیجتا ہے، فائنانس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس پہ سارا دیکھتا ہے، وہ اس میں موسٹلی ڈپارٹمنٹ سے کنسلٹیشن کرتا ہے اور اس کے بعد یہ سمری کیبنٹ ڈویژن کو بھیجتا ہے۔ کیبنٹ ڈویژن جو ہے وہ ای سی سی کا ایجنڈا تیار کرتی ہے، یعنی کہ اقتصادی کمیٹی جو ہے، رابطہ کمیٹی جو ہے اس کا ایجنڈا تیار کرتی ہے۔ اس کے ایجنڈے میں جو بھی چیزیں آنی ہوتی ہیں وہ ساری اس میں ڈالی جاتی ہیں اور وہ پھر پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کو بھجوائی جاتی ہیں، جہاں سے اپروول آتی ہے اور اس کے بعد ای سی سی کا اجلاس ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ان سارے ایشوز پر انٹر ڈپارٹمنٹل کنسلٹیشنز ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر چینی لینی ہے، برازیل کی چینی کتنے کی ہے، چین سے چینی کتنے کی ملے گی، آسٹریلیا کی چینی کتنے کی ملے گی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور چونکہ انڈیا کے ساتھ ہم نے تجارت پر بین لگایا ہوا ہے تو انڈیا کو شامل نہیں کیا جاتا۔ اگر انڈیا کو شامل کرنا ہے تو پھر اس کے لیے منسٹری آف فارن افیئرز جو ہیں ان سے بھی بات کی جاتی کہ اگر ہم انڈیا سے ٹریڈ کرنا چاہیں تو کس طرح سے پاسبل ہے، تو اس پہ باقاعدہ طور پر تمام ڈپارٹمنٹس اپنی انپٹ دیتے ہیں، تمام منسٹریاں اپنی انپٹ دیتی ہیں۔ اس انپٹ کی روشنی میں وہ سارا جو ایجنڈا ہے وہ بنتا ہے، سارے پروز اینڈ کونز ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ای سی سی کے اجلاس میں سارا ایجنڈا رکھا جاتا ہے۔ ای سی سی کا جو اجلاس ہوتا ہے اس کو فائنانس منسٹر چیئر کرتا ہے، اس کو مکمل طور پر اشیر بات ہوتی ہے پرائم منسٹر کی۔ اس میں سارے منسٹر ریلیونٹ جو ہیں وہ ہوتے ہیں، فیڈرل سیکریٹریز ہوتے ہیں، مسلم محکموں کے جن کا ایجنڈا ہوتا ہے ان کے سارے ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، اس پہ ساری کنسلٹیشن کی جاتی ہے۔ اس کنسلٹیشن کی روشنی میں پھر ریکمنڈیشنز آتی ہیں، اپروولز آتی ہیں، اور وہ اپروول جو ہیں وہ پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں بھیجی جاتی ہیں۔ پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ پھر ان اپروولز کو کیبنٹ ڈویژن کے سامنے رکھتا ہے اور کیبنٹ سے اپروول لینے کے بعد کیبنٹ کی کابینہ کی میٹنگ میں رکھتا ہے اور کابینہ سے اپروول کے بعد وہ اس پہ عمل درآمد شروع ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ای سی سی کے لیے ایجنڈا تیار کیا جا رہا تھا تو اس میں کیا سارے ڈپارٹمنٹس جو تھے جب اس بات پہ غور و فکر کر رہے تھے کہ چینی کہاں سے خریدنی ہے، یان کہاں سے خریدنی ہے، گندم کہاں سے خریدنی ہے، تو انڈیا کا ایشو کہاں سے آیا؟
جب انڈیا کا ایشو آیا تو کیا فورن جو افیئرس کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کنسلٹ کیا گیا؟ اگر نہیں کیا گیا تو کیوں نہیں کیا گیا؟ ECC میں جب یہ اقتصادی رابطہ کمیٹی میں جب یہ سارا ایشو آیا تو اس کو وہاں پر یہ چیز کیوں نہیں ڈسکس کی گئی کہ جناب کشمیر کے حوالے سے ہماری پالیسی یہ ہے اور انڈیا کے ساتھ ٹریڈ سٹارٹ نہیں کی جا سکتی؟ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر آفس سے یہ سارا ایجنڈا آیا اور اس میں ایجنڈے میں یہ بھی شامل تھا کہ اس کو اپروول دینی ہے۔ بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں جو جتنے بھی محکمے ہیں ان میں آپس میں رابطوں کا شدید فقدان ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب سعودی عرب کے ولی عہد پاکستان میں آئے، ملائیشیا کے پریزیڈنٹ پاکستان میں آئے، ترکی کے پریزیڈنٹ پاکستان میں آئے تو اپنے ساتھ انڈسٹریلسٹ لے کے آئے، اپنے ساتھ بہت بڑے بزنس مین ساتھ لے کے آئے، بڑے بڑے ڈیلیگیشن لے کے آئے۔ انہوں نے بے تحاشا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ MOUs سائن کیے، ٹریڈ کے MOUs سائن کیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کئی 100 سے اوپر MOUs سائن ہوئے آج تک، لیکن کسی ایک MOU پر آج تک کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محکموں کا آپس میں رابطہ ہی نہیں ہے۔ ایک محکمہ ایک MOU سائن کرتا ہے، باقی منسٹریاں اس سے ریلیونٹ ہی نہیں ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ دوسرے سے کوآپریٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی ایک اور بڑی واضح مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کس طرح سے چل رہی ہے۔ ابھی سینٹ کے الیکشن ہوئے، اس میں سینیٹرز جیت کے آئے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیبنٹ کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا، نئے منسٹر لائے جائیں گے، کچھ منسٹرز کی وزارتیں تبدیل ہوں گی۔ یقین جانیں میری اطلاعات ہیں کہ مثلا فواد چودھری جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کو انٹیریئر داخلہ کا محکمہ دیا جائے، داخلے کو شیخ رشید ہیڈ کر رہے ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ فواد چودھری کو پرائم منسٹر جو ہیں وہ انفارمیشن دینا چاہ رہے ہیں، وہاں پر شبلی فراز جو ہیں وہ فواد چودھری اسے ان کا بھی پھٹا ہے۔ اس کے علاوہ مگر ہر جو منسٹر ہے جس کی محکمہ تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہ دوسرے سے لڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو الائز ہیں مثلا GDA ہے، MQM ہے یا PMLQ ہے، وہ بھی ڈیمانڈ کریں کہ جی ہمیں بھی منسٹریاں دی جائیں۔ تو فیڈرل گورنمنٹ میں منسٹر آپس میں لڑ رہے ہیں، منسٹریوں میں کوئی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے، فیصلہ سازی کوئی ہو پا نہیں رہی۔ اس طرح کی ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے، اس طرح کے اور کوئی چین آف کمانڈ نہیں ہے۔ بار بار عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جناب محکمے چینج کیے جائیں گے، منسٹر چینج کیے جائیں گے، وہ جو ڈیلیور نہیں کریں گے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، لیکن حالات یہ ہیں کہ کابینہ کے اجلاس میں منسٹر آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، کابینہ کے اجلاس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہوتے ہیں، عمران خان کے سامنے لڑائیاں ہوتی ہیں، فیصل واڈا فواد چودھری سے لڑ رہے ہیں، شیخ رشید جو ہیں وہ فیصل واڈا سے لڑ رہے ہیں، اس طرح کی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ہاں صاحب، اس طرح سے حکومت نہیں چلتی۔ میرا مطلب ہے کہ کابینہ نے اچھا فیصلہ کیا، بر وقت فیصلہ کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کس کے کہنے پر کس نے یہ آئیڈیا دیا کہ انڈیا کے ساتھ تجارت شروع کر دی جائے کشمیر کا معاملہ گول کر کے۔ اس سے پاکستان کی ایک طرف، اور پھر اس کے بعد فائنانس منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس میں ساری ڈیٹیل اناؤنسمنٹ کر دی۔ یقین جانیں کیا خلیج ٹائم، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، الجزیرہ، کون سا ایسا BBC، کون سا ایسا انٹرنیشنل ادارہ ہے جس نے اس خبر کو بڑی کوریج نہ دی ہو؟ اور ابھی 48 گھنٹے کے بعد ہم جب واپس لے رہے ہیں تو ساری دنیا کا میڈیا ہم پہ اثر ہے کہ یہ کیسی گورنمنٹ ہے، ایک دن فیصلہ کرتی تجارت کرنی ہے، ایک دن فیصلہ کرتی ہے تجارت نہیں کرنی، اور یہ بڑا ہی سینسٹیو ایشو ہے، انتہائی سینسٹیو ایشو ہے، اور اس سینسٹیو ایشو جو ہے اس پہ کوئی کنسلٹیشن ہی نہیں کی جا رہی، کوئی ڈپارٹمنٹ سے انپوٹ ہی نہیں لی جا رہی۔ ICC میں یہ فیصلہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس کو ICC جب ڈپارٹمنٹس آپس میں انٹر ڈپارٹمنٹس کنسلٹیشن چل رہی تھیں، جب انڈیا سے ٹریڈ کی بات آئی تو اس وقت یہ پرائم منسٹر کے نالج میں آنی چاہیے تھی، اور اگر پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا تو پھر پرائم منسٹر کو یہ آن کرنا چاہیے۔ کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ پرائم منسٹر سیکریٹری نے پہلے کر لیا، لیکن بعد میں یہ فیصلہ جو ہے بعض حلقوں نے اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ ان کو اس میں اعتماد میں نہیں دیا گیا، اور بعد میں اس کو جو کابینہ ہے اسے انڈو کروایا گیا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ 2013 میں نواز شریف کے دور میں
کابینہ کا اجلاس ہونا تھا اور اس وقت جو کامرس کے منسٹر تھے وہ تھے خرم دستگیر. انہوں نے گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ انڈیا کو موسٹ فیور نیشن کا اسٹیٹس دینے کا فیصلہ کر لیا, اور اگلے دن خاموشی سے رات کو پی ایم سیکریٹریٹ سے فون آیا خرم دستگیر کو کہ جناب یہ جو ایشو ہے اس کو ایجنڈے میں شامل کیا جائے کابینہ کے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ساری ڈرافٹنگ کی جائے. وہ ڈرافٹنگ سٹارٹ ہو گئی, وہاں سے یہ بات لیک ہو گئی کہ نہ یہ تو صبح کیبنٹ میں آ رہا ہے. تو بعض اداروں سے جن سے اس کو خفیہ رکھا جا رہا تھا وہ پھر حرکت میں آئے اور راتوں رات اس کو کابینہ کے ایجنڈے سے ہٹایا گیا. تو لگ رہا ہے کہ اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ جلد بازی میں کر لیے جاتے ہیں اور بعد میں اسٹیک ہولڈرز کو ڈسکس سے کنسلٹیشن نہیں کی جاتی, جس کی وجہ سے سارے ملک کی بدنامی ہوتی ہے, ہمیں حتمیت اٹھانی پڑتی ہے. انڈیا ہنس رہا ہے ہم پہ, ساری دنیا ہنس رہی ہے کہ یہ کس طرح کا ملک ہے کہ ایک دن کہتا ہے کہ ہم ٹریڈ کریں گے, دوسرے دن کہتا ہے کہ نہیں کشمیر کا ایشو جب تک حل نہیں ہوگا اس وقت تک ٹریڈ نہیں کریں گے. ہمارا یہی سٹانس ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, انڈیا کے ساتھ معاملات آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں تو ان کو آہستہ آہستہ ہی آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں اس طرح کی لیڈ نہیں لینی چاہیے. کشمیر کے لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, اور جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, جب تک انڈیا کشمیر کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرتا, ہم انڈیا کے ساتھ کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے, چاہے وہ ٹریڈ ہو یا کوئی اور ایشو ہو. بہت شکریہ ناظرین, اللہ حافظ.